آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام دنیا بھر میں تنازع، گستاخی اور فتنہ کی علامت بن چکا ہے۔ یہ شخص ہے سلمان رشدی، وہی شخص جس نے اسلام اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ سلمان رشدی کون ہے، کہاں پیدا ہوا، اس کی کتابوں نے کیوں ہنگامہ کھڑا کیا اور آج وہ کہاں ہے۔ سلمان رشدی کا پورا نام احمد سلمان رشدی ہے۔ اس کی پیدائش 19 جون 1947 کو بھارت کے شہر بمبئی یعنی ممبئی میں ہوئی۔ وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ والد انیس احمد رشدی ایک تعلیم یافتہ بزنس مین تھے اور والدہ نغمی رشدی ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ابتدائی تعلیم بمبئی میں حاصل کی، پھر برطانیہ جا کے کیمبرج یونیورسٹی سے تاریخ میں تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی عمر میں ہی اس نے مذہب سے دوری اختیار کر لی تھی، بعد میں اس نے خود کو سیکولر اور لبرل قرار دیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سلمان رشدی نے برطانیہ میں ہی قیام کیا اور ناول لکھنا شروع کیے۔ اس کا پہلا ناول گریمس 1975 میں شائع ہوا، جو ناکام رہا۔ پھر اس نے 1981 میں مڈ نائٹس چلڈرن لکھا۔ یہ ناول بھارت کی آزادی اور تقسیم کے پس منظر پر مبنی تھا۔ اس کتاب نے اسے عالمی شہرت دی اور اسے بکر پرائز دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رشدی ادبی دنیا کا نمایاں چہرہ بن گیا۔ 1983 میں اس نے ایک اور کتاب لکھی، شیم، جو پاکستان کے معاشرتی حالات پر مبنی تھی۔ رشدی کی تحریر کا انداز جادوئی حقیقت یعنی میجک ریئلزم پر مبنی تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ثقافت کے ملاپ پر لکھتا رہا، لیکن اصل طوفان 1988 میں آیا جب اس نے دا سیٹانک ورسز یعنی شیطانی آیات لکھی۔ یہ کتاب اسلام، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلی گستاخی کی۔ رشدی نے کتاب میں ایسے کرداروں کو شامل کیا جن کے نام اور واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملتے جلتے تھے۔ ان کرداروں کے ذریعے اس نے انتہائی نازیبا اور توہین آمیز جملے لکھے۔ یہ کتاب شائع ہوتے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ پاکستان، ایران، بھارت، سعودی عرب، بنگلہ دیش اور مصر سمیت درجنوں ممالک میں شدید احتجاج ہوا۔ مسلمانوں نے اس کتاب پر مکمل پابندی کا مطالبہ کیا۔ 14 فروری 1989 کو ایران کے رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا۔ فتوے میں کہا گیا کہ یہ شخص مرتد اور گستاخ رسول ہے، اس کا قتل واجب ہے، اور جو بھی اسے قتل کرے گا وہ اسلام کا ہیرو ہوگا۔ یہ اعلان دنیا بھر میں گونج گیا۔ رشدی کی زندگی خطرے میں آ گئی، وہ چھپ گیا، اس کے گھر تبدیل ہوتے رہے اور وہ سالوں تک پولیس پروٹیکشن میں رہا۔ رشدی کئی سالوں تک چھپ کے رہتا رہا اور برطانوی حکومت نے اس پر کروڑوں پاؤنڈ خرچ کیے تاکہ اس کی جان محفوظ رہے۔ فتوے کے بعد رشدی نے کئی بار کہا کہ وہ آزادی اظہار کے حق میں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی، لیکن مسلمانوں کے نزدیک وہ ہمیشہ ایک گستاخ اور ملعون شخص ہی رہا۔ رشدی نے بعد میں اپنی کتابوں میں اس تنازع کے تجربے کو بیان کیا۔ اس نے 2012 میں اپنی خود نوشت جوزف اینٹن لکھی، جس میں اس نے اپنی چھپی ہوئی زندگی کی تفصیل بتائی۔ رشدی کا کہنا ہے کہ وہ آزاد خیال مصنف ہے اور ہر موضوع پر لکھنے کا حق رکھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ میں مذہبی شخصیات کی توہین ہرگز قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی دنیا کے لیے یہ کتاب ایمان پر حملہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج تک اسے معاف نہیں کر سکے۔ اس کے بعد رشدی نے کئی اور ناول لکھے، جیسے دا موڈز لاسٹ سائے، دا گراؤنڈ بینیتھ ہر فیٹ اور شالمار دا کلاؤن۔ یہ سب ادبی لحاظ سے کامیاب رہے، لیکن سلمان رشدی کا نام ہمیشہ دا سیٹانک ورسز کی گستاخی کے ساتھ جڑا رہا۔ فتوے کے بعد سلمان رشدی کی زندگی مسلسل خطرے میں رہی۔ برطانوی حکومت نے اسے خفیہ جگہوں پر رکھا اور وہ تقریباً 10 سال تک عام زندگی سے غائب رہا۔ اس دوران اس نے اپنے بچوں اور دوستوں سے بھی رابطے محدود کر دیے۔ کبھی وہ لندن میں چھپا رہا، کبھی کسی نامعلوم مقام پر۔ وہ اپنے آپ کو ایک قیدی ادیب کہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، رشدی نے پھر عوامی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کی۔ اس نے مختلف انٹرویوز دیے اور آزادی اظہار کی باتیں کی، مگر دنیا بھر کے مسلمان اب بھی اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس کے خلاف کئی ممالک میں مظاہرے ہوئے اور اس کی کتاب کئی جگہوں پر اب بھی ممنوع ہے۔ 2022 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران سلمان رشدی پر ایک نوجوان نے حملہ کیا۔ یہ نوجوان ہادی مطر تھا، جس نے رشدی پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ رشدی شدید زخمی ہوا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور جسم پر کئی زخم آئے۔
یہ واقعہ پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ رشدی کے چاہنے والے اسے آزادی اظہار کا ہیرو کہنے لگے، لیکن مسلمانوں کے نزدیک یہ حملہ اللہ کی پکڑ کی ایک علامت تھا۔ آج سلمان رشدی زندہ تو ہے، مگر مسلسل خوف اور تنہائی میں زندگی گزار رہا ہے۔ وہ کبھی عوام کے بیچ اطمینان سے نہیں جا سکتا۔ اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور وہ اکثر صحت کے مسائل میں مبتلا رہتا ہے، مگر اس کے دل سے گستاخی اور ضد ختم نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی اسلام پر تنقیدی بیانات دیتا ہے اور یہی اس کے زوال کی اصل وجہ ہے۔ مغربی دنیا ہمیشہ سلمان رشدی جیسے لوگوں کا دفاع کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں، مگر جب کوئی ان کے مذہب یا نظریات پر تنقید کرے تو وہ فوراً پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار آج بھی واضح طور پر موجود ہے۔ اسلام پر حملہ آزادی کہلاتی ہے اور باقی سب جرم۔ یہی مغرب کا فریب ہے۔ اسلام ہمیں صبر، برداشت اور علم کے ذریعے جواب دینے کا درس دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ سلمان رشدی کی کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اسے دنیا کی کوئی طاقت سکون نہیں دے سکتی۔ اس کی دولت، شہرت یا انعامات سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ آج رشدی خوف، بیماری اور تنہائی میں زندگی گزار رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی دنیا کے ہر کونے میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ثابت قدم رکھے، امت مسلمہ کو فتنہ پرور سوچوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں علم، اخلاق اور امن کے ذریعے اسلام کا اصل پیغام دنیا تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کسی نئے تاریخی یا اسلامی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔